بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس پرانے صندوق کو کھولا جس کی چابی میری ساس نے مرنے سے چند لمحے پہلے مجھے تھمائی تھی، یا شاید میرے ہاتھ لگی تھی۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں تھا۔ میرا شوہر اسد ابھی سعودیہ میں تھا اور میں اس گھر میں اکیلی تھی۔ صندوق کھلتے ہی ایک عجیب سی بو کا بھبوکا میرے نتنوں سے ٹکرایا۔ اندر ریشمی کپڑوں میں لپٹی ایک چھوٹی سی ڈائری تھی جس کے ساتھ ایک پرانی تصویر پڑی تھی۔ تصویر میں میری ساس ایک نوجوان عورت کے گلے میں ہار ڈال رہی تھی، لیکن وہ عورت میری ساس نہیں لگتی تھی، وہ کوئی اور تھی۔ ڈائری کا پہلا صفحہ کھلتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ لکھا تھا، میری ساس کا مجرم اسد ہے۔ میں نے جلدی سے ڈائری بند کی۔ یہ کیا مذاق تھا؟ میری ساس تو میرے سامنے مری تھی اور اسد تو ملک سے باہر تھا۔ یہ ڈائری کیا بلا تھی اور اس میں کیا لکھا تھا جو میری زندگی کو جہنم بنانے والا تھا؟ میں نے ڈائری واپس چھپانے کا فیصلہ کیا، اس سے پہلے کہ کوئی مجھے دیکھ لیتا۔ میرا نام ریحانہ ہے اور میں نے ہمیشہ سے غربت کو اپنے جوتوں تلے روننے کا خواب دیکھا تھا۔ ہم ایک مڈل کلاس علاقے کے چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتے تھے، جہاں بارش کا پانی چھت سے زیادہ دیواروں سے ٹپکتا تھا۔ میری اماں اکثر ابا سے کہتی تھیں، ارے کچھ کما لو، یہ دو جوان بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں، ان کے ہاتھ پیلے نہیں کرنے کیا؟ ابا ایک فیکٹری میں مزدور تھے، ان کی کمائی سے تو مہینے کے آخر میں ادھار مانگنے کی نوبت آ جاتی تھی۔ میں کالج سے واپس آتے ہوئے بڑی بڑی کوٹھیوں کی گیٹ تکتی اور سوچتی کہ ایک دن میں بھی ایسے ہی کسی کوٹھی کی مالکن بنوں گی۔ میری بہن ساجدہ مجھ سے بالکل مختلف تھی، وہ قناعت پسند تھی۔ اماں کہتی تھی، دیکھ ریحانہ، تیری بہن کتنی سلیقہ شعور ہے۔ میں دل میں کہتی، سلیقہ شعوری سے محل نہیں ملتے اماں نے ساجدہ کا رشتہ ہمارے ہی محلے کے ایک ماسٹر صاحب سے کر دیا۔ وہ بھی مڈل کلاس تھے۔ ساجدہ خوش تھی لیکن میں نہیں تھی۔ اماں نے مجھے سمجھایا، بیٹی نصیب کی بات ہوتی ہے۔ میں نے اماں کو صاف کہہ دیا تھا، اماں اگر میری شادی کسی امیر گھرانے میں نہ ہوئی تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گی، لیکن کسی غریب سے شادی نہیں کروں گی۔ اماں میری ضد جانتی تھی، وہ مسکرا دی اور بولی، پگلی تو میری سب سے خوبصورت بیٹی ہے، دیکھنا تیرا نصیب شہزادیوں والا ہوگا، تجھے راجکمار لینے آئے گا۔ میری اماں نے میری بہن کی شادی تو جیسے تیسے کر دی، لیکن ان کا سارا دھیان اب میرے رشتے پر تھا۔ وہ ہر آنے جانے والے سے کہتی، میری ریحانہ کے لیے کوئی بادشاہ ڈھونڈو، میری بیٹی لاکھوں میں ایک ہے ایک۔ وہ پڑھی لکھی بھی تھی اور خوبصورت بھی۔ میرے ابا کے خاندان سے میرے لیے 2-3 رشتے آئے، میرے تایا زاد اور چچا زاد بھائیوں کے جو خود بھی ابا کی طرح مزدوریاں کرتے تھے۔ تایا ابو ایک دن گھر آ گئے اور ابا سے بولے، بھائی صاحب ریحانہ کا رشتہ میرے بیٹے اسلم کے لیے مانگتا ہوں۔ ابا کچھ کہنے ہی والے تھے کہ اماں بیچ میں بول پڑی، ارے بھائی صاحب کیا بات کر دی آپ نے؟ آپ کا اسلم تو سارا دن رکشہ چلاتا ہے، میری بیٹی رکشے والے کے گھر جائے گی کیا؟ ابا نے اماں کو گھور کر دیکھا، لیکن اماں ڈٹی رہی۔ تایا ابو بہت شرمندہ ہوئے۔ وہ بولی، بھابھی رکشہ چلاتا ہے تو کیا ہوا، حلال کی کمائی لاتا ہے۔ اماں نے فوراً جواب دیا، حلال کی کمائی تو سب لاتے ہیں بھائی صاحب، لیکن میری بیٹی نے خواب بڑے دیکھے ہیں، وہ رکشے میں دھکے کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ میں اس کی شادی کسی ایسے گھرانے میں کروں گی جہاں اسے نوٹ گننے کے لیے مشینیں لانی پڑیں اور وہ گاڑیوں میں گھومے۔ تایا ابو غصے میں اٹھ کر چلے گئے۔ ابا نے اماں کو بہت ڈانٹا، تم نے بھائی کی بے عزتی کر دی، وہ کیا سوچیں گے؟ ابا نے بابا کو چپ کرا دیا، آپ چپ ہی رہیں، آپ کی سی غریبی سوچ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ میں اپنی بیٹی کو اس دلدل میں نہیں دھکیلوں گی۔ میں اماں کی باتیں سن کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میری اماں ہی مجھے میرے خوابوں کے محل تک پہنچائیں گی۔ دن گزرتے گئے، میری عمر بھی بڑھ رہی تھی۔ محلے والے باتیں بنانے لگے تھے کہ ریحانہ کو نہ جانے کون سا شہزادہ بیاہنے آئے گا، لیکن اماں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ وہ کہتی تھیں، اس صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، میری ریحانہ کے لیے اللہ نے کوئی بہت خاص سوچ رکھا ہے۔ میں بھی اماں کی باتوں میں آ کر خود کو کسی ملکہ سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ میں نے کالج مکمل کر لیا تھا، لیکن نوکری کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں کہتی تھی، نوکری تو نوکر کرتے ہیں، میں تو حکمرانی کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ میری سہیلیاں بھی میری باتوں پر ہنستی تھیں۔ ایک سہیلی نے کہا، ریحانہ خواب دیکھنا چھوڑ دو، حقیقت میں جینا سیکھو۔ میں نے اسے کہا،
تم دیکھنا، ایک دن میری حقیقت تمہارے خوابوں سے بھی زیادہ حسین ہوگی۔ مجھے اپنے حسن پر پورا مان تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا حسن ہی میری سب سے بڑی طاقت ہے، جو مجھے میرے خوابوں کی تعبیر تک لے جائے گا۔ اور پھر ایک دن وہ وقت آ ہی گیا جب اماں کی ایک دور کی کزن ہمارے گھر آئیں۔ ان کا نام خالہ بشرا تھا اور وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ انہوں نے آتے ہی اماں سے کہا، ارے تم نے اپنی بیٹی کو کہاں چھپا رکھا تھا؟ میں تو اس کے لیے ایک بہت بڑا رشتہ لائی ہوں، ایسا رشتہ کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اماں کی آنکھیں چمک اٹھی۔ انہوں نے فوراً پوچھا، کیسا رشتہ بہن؟ خالہ بشرا نے مسکراتے ہوئے کہا، لڑکا سونا ہے، سونا اکلوتا ہے، اور سعودیہ میں اپنا کاروبار ہے، لاکھوں میں کھیلتا ہے۔ اس کی ماں کو بس ایک خوبصورت اور پڑھی لکھی بہو چاہیے جو گھر کو سنبھال سکے۔ میں نے فوراً تمہاری ریحانہ کا نام لیا۔ میری سانس جیسے رک گئی تھی۔ اکلوتا لڑکا اور سعودیہ میں کاروبار، یہ تو میرے خوابوں کی تعبیر تھی۔ اماں نے فوراً میری طرف دیکھا اور کہا، ریحانہ کو بلاؤ، چائے لے کر آئے۔ میں دل ہی دل میں خوشی سے جھوم رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری لاٹری نکل آئی ہے۔ میں نے فوراً اچھے کپڑے پہنے اور بناؤ سنگھار کر کے ان کے سامنے چلی گئی۔ خالہ بشرا مجھے دیکھ کر ماشاءاللہ کہہ اٹھی اور بولی، لڑکی تو چاند کا ٹکڑا ہے، بس یہی رشتہ پکا ہے۔ اماں نے کہا، لیکن بہن ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم جہیز میں کیا دیں گے؟ خالہ بشرا نے کہا، ارے جہیز کی کس کو پڑی ہے؟ انہیں صرف لڑکی چاہیے، وہ بھی ایسی کہ جو ان کے اکلوتے بیٹے کا دل موہ لے، اور میری ریحانہ میں یہ سارے گن موجود تھے۔ اس دن مجھے لگا کہ میری منزل میرے بہت قریب آ گئی ہے۔ میری منگنی اسد سے طے پا چکی تھی اور میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اماں نے تو جیسے پورے محلے کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ وہ ہر ایک کو بتاتی پھرتی تھیں کہ میری بیٹی کا رشتہ سعودیہ کے شہزادے سے ہوا ہے۔ خالہ بشرا نے ساری بات چیت پکی کر دی تھی۔ اسد کی ماں صفیہ نے مجھ سے فون پر بات کی۔ ان کی آواز بہت میٹھی اور شفیق تھی، اتنی میٹھی کہ مجھے شک ہونے لگا۔ انہوں نے کہا، بیٹی تم میرے بیٹے کی پسند ہو اور اب میری بیٹی بھی ہو۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کھٹک پیدا ہوئی، یہ مٹھاس کوئی چال نہ ہو۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اس گھر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی مجھے اپنی حیثیت مضبوط کرنی ہوگی۔ منگنی کی رسم فون پر ہی ہوئی تھی، تصویریں ایک دوسرے کو بھیجی گئیں۔ میں نے اسد کی تصویر دیکھی، وہ کافی وجیح تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی، یا شاید تصویر میں ایسی تھی۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ امیر تھا اور یہی میرے لیے کافی تھا۔ اماں نے مجھے اسد کا نمبر تھماتے ہوئے کہا، اب اس سے خوب باتیں کرو اور اسے پوری طرح اپنا دیوانہ بنا لو۔ میں نے اسد سے بات کرنا شروع کر دی اور جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ میرے حسن کے جال میں بری طرح پھنس چکا ہے۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ میں دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہوں اور وہ مجھ سے ملنے کے لیے بیتاب ہے۔ میں نے اسی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اسے کہا، اسد اب میں آپ کی منگیتر ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میری ذمہ داری اب آپ پر ہے۔ وہ ہنس پڑا اور بولا، بالکل میری ملکہ، تمہیں جو چاہیے بس حکم کرو۔ میں نے شروع میں چھوٹی چھوٹی فرمائشیں کی، کبھی کپڑوں کے لیے پیسے مانگے، کبھی میک اپ کے سامان کے لیے، اور وہ ہر بار فوراً پیسے بھیج دیتا۔ میں نے پھر بڑی چال چلی۔ میں نے اسے اپنی بہن ساجدہ کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ میں اسے بتاتی کہ ساجدہ جہیز کے بغیر سسرال گئی تھی اور اس کی ساس اور نندیں اسے روز تانے دیتی ہیں۔ میں نے کہا، میں ایسا ذلت آمیز سلوک برداشت نہیں کر سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اتنا جہیز لے کر جاؤں کہ سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ اسد میری باتوں سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا، ریحانہ تم فکر نہ کرو، میری ماں ایسی بالکل نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں اسی سے خوشی ملتی ہے تو تم جو چاہے خریدو، میں تمہیں پیسے بھیجوں گا۔ اور پھر پیسوں کی جیسے بارش ہونے لگی۔ میں نے فوراً اپنا الگ بینک اکاؤنٹ کھلوایا۔ اماں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ وہ کہتی تھیں، شاباش میری شیرنی، ایسے ہی مرد کو قابو میں رکھا جاتا ہے۔ میں نے بازاروں کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ میں نے شہر کا سب سے مہنگا فریج خریدا، بڑا ٹیلی ویژن، بہترین فرنیچر اور ڈھیروں سونے کے زیورات۔ میں اپنے خوابوں کا محل سجا رہی تھی اور اس کی ساری قیمت اسد ادا کر رہا تھا۔ ابا نے ایک دو بار مجھے سمجھانے کی کوشش کی، بیٹی یہ ٹھیک نہیں ہے، ابھی تمہارا نکاح نہیں ہوا۔ اماں نے ابا کو چپ کرا دیا۔ آپ کو اپنی غربت بھری سوچ مبارک ہو۔ کیا آپ چاہتے ہیں
کہ آپ کی دوسری بیٹی بھی ساجدہ کی طرح سسک سسک کر جیے۔ وہ اپنا مستقبل محفوظ کر رہی ہے اور میں اماں سے پوری طرح متفق تھی۔ مجھے اپنے کیے پر کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ میں اپنی خوبصورتی اور جوانی کا سودا کر رہی تھی اور یہ اس کی قیمت تھی۔ ساجدہ ایک بار ملنے آئی تو میرا جمع کیا ہوا جہیز دیکھ کر اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے کہا، ریحانہ سنبھل جاؤ، لالچ پر کھڑی کی گئی بنیادیں کھوکھلی ہوتی ہیں۔ میں اس پر ہنس پڑی۔ تم بس جلتی ہو مجھ سے کیونکہ تم نے ایک غریب ماسٹر سے شادی کر لی اور میں ایک بادشاہ سے شادی کرنے جا رہی ہوں۔ تمہیں تو میرے لیے خوش ہونا چاہیے۔ وہ افسوس سے سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ اس کی باتوں نے مجھے ایک لمحے کے لیے سوچنے پر مجبور کیا، لیکن پھر میں نے اپنے نئے سونے کے سیٹ کو دیکھا اور سب بھول بھال گئی۔ اسد اب پوری طرح میری مٹھی میں تھا۔ وہ دن میں کئی بار فون کرتا، میں اس سے گھنٹوں میٹھی میٹھی باتیں کرتی اور ساتھ ہی اگلی فرمائش کی لسٹ تیار کرتی رہتی۔ اس کی ماں صفیہ بھی کبھی کبھار فون کر لیتی۔ وہ ہمیشہ شادیوں کی تیاریوں کا ذکر کرتی اور کہتی کہ بیٹی، یہ گھر اب تمہارا ہی ہے۔ اسد میرا اکلوتا بیٹا ہے اور تم میری اکلوتی بہو ہو۔ میں بھی جی جی امی جی کہہ کر ٹال دیتی، لیکن میرے دل میں یہ بات پکی تھی کہ اس گھر کی اصل مالکن میں ہی بنوں گی۔ یہ بڑھیا تو بس کچھ دن کی مہمان ہوگی۔ ایک دن اسد نے معمول سے زیادہ بڑی رقم بھیجی۔ ساتھ ہی کوریئر سے ایک چھوٹا سا خوبصورت نقش و نگار والا لکڑی کا صندوق آیا۔ اس پر ایک بہت پرانا اور پیچیدہ تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے اسد کو فون کر کے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس کی آواز اچانک بہت سنجیدہ ہو گئی۔ اس نے کہا، ریحانہ یہ بہت خاص چیز ہے۔ یہ ہماری خاندانی امانت ہے جو میری پردادی نے میری دادی کو دی تھی۔ یہ میری بیوی کے لیے ہے، لیکن اس کی چابی میری ماں کے پاس ہے۔ وہ تمہیں ہماری شادی کی رات کو دیں گی۔ میرے پورے بدن میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ چابی اس کی ماں کے پاس کیوں تھی؟ اس صندوق میں ایسا کیا راز تھا؟ میں نے اسے کھولنے کی بہت کوشش کی، لیکن تالا بہت مضبوط تھا۔ میں نے اسے ہلا کر بھی دیکھا مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ یہ صندوق میرا جنون بن گیا۔ مجھے لگا کہ اس کا تعلق اسد اور اس کی ماں کے کسی گہرے راز سے ہے۔ مجھے وہ ڈائری یاد آئی جو میں نے اس پرانے صندوق میں دیکھی تھی۔ کیا اس صندوق کا اس ڈائری سے کوئی تعلق تھا؟ کیا یہ سب اسی پراسرار کھیل کا حصہ تھا؟ میں نے اسد سے مزید خریدنا چاہا، لیکن اس نے بات ٹال دی۔ بس صبر کرو میری جان، وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا۔ اس بات نے میرے شک کو اور گہرا کر دیا۔ مجھے لگا میں کسی ایسے جال میں پھنس رہی ہوں جس کے سارے کانٹے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن میں نے ان خیالوں کو جھٹک دیا۔ میرے پاس پیسہ آ رہا تھا، اسد میرے قابو میں تھا، شادی قریب تھی۔ میں نے اتنا جہیز جمع کر لیا تھا کہ پورے خاندان میں کسی لڑکی کا نہیں تھا۔ میں رانی بننے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ ہماری منگنی کو ایسے ہی 2 سال بیت گئے۔ ان 2 سالوں میں میں نے اسد سے اپنی ہر خواہش پوری کروائی تھی۔ ابا مجھ سے کھچے کھچے رہتے تھے، لیکن اماں میری سب سے بڑی حمایتی تھی۔ پھر ایک شام اسد کا فون آیا۔ اس کی آواز خوشی سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا، ریحانہ میری جان اپنی تیاریاں مکمل کر لو، میں اگلے مہینے پاکستان آ رہا ہوں ہماری شادی کے لیے۔ میرا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ آخر کار وہ وقت آ گیا تھا۔ میرا منصوبہ پایہ تکمیل کو پہنچنے والا تھا۔ میں اپنے محل جا رہی تھی، میں ملکہ بننے جا رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں ایک محل نہیں بلکہ ایک پنجرے میں قدم رکھنے جا رہی تھی۔ ایک ایسا خوفناک پنجرہ جو رازوں اور فریب سے بنا گیا تھا، اور اس پنجرے کی چابی اس میٹھی میٹھی باتیں کرنے والی ساس کے پاس تھی، جو صرف ایک صندوق کی نہیں بلکہ میری پوری زندگی کی چابی اپنے پاس رکھتی تھی۔ اسد ایئرپورٹ سے سیدھا ہمارے گھر آیا تھا۔ اماں نے پورا محلہ اکٹھا کر رکھا تھا جیسے کوئی وزیر آ رہا ہو۔ میں نے اسے پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ تصویر سے زیادہ پرکشش تھا اور اس کی آنکھیں مجھے ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے میں کوئی نایاب ہیرا ہوں۔ وہ میرے حسن کے سحر میں مکمل طور پر جکڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرے ہونے والی ساس صفیہ بیگم بھی تھی، وہی میٹھی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لیے جو میں فون پر محسوس کرتی تھی۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور بولی، ماشاء اللہ میری بہو تو چاند کا ٹکڑا ہے۔ میں نے ان کے پاؤں چھوئے مگر میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ یہ عورت اتنی سیدھی نہیں ہو سکتی جتنی نظر آتی ہے۔ اماں ابا ان کی آؤ بھگت میں لگے تھے۔ صفیہ بیگم نے اماں سے کہا، بہن جی اب دیر کیسی، اگلے ہفتے ہی شادی کی تاریخ رکھ دیتے ہیں۔ اسد بھی چھٹی پر آیا ہے،
میں تو بس اپنی چاند سے دلہن کو گھر لے جانا چاہتی ہوں۔ اماں تو جیسے آسمان پر پہنچ گئی۔ ابا نے کچھ کہنا چاہا کہ اتنی جلدی تیاری کیسے ہوگی، لیکن صفیہ بیگم نے کہا تیاری کی فکر آپ کیوں کرتے ہیں، سارا انتظام ہم خود کریں گے، آپ بس بیٹی کو رخصت کرنے کی تیاری کریں۔ میں بہت خوش تھی کہ میرا شوہر پہلے ہی میرے قابو میں ہے اور سسرال جاتے ہی میں اپنا روب جما لوں گی۔ اکلوتی بہو ہونے کا فائدہ تو اٹھانا ہی تھا، لیکن وہاں ساس کی کچھ زیادہ ہی چلتی نظر آ رہی تھی۔ وہ ہر معاملے میں خود ہی فیصلے کر رہی تھی۔ اسد بس ماں کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ حکمرانی زیادہ دن نہیں چلے گی، شادی کے بعد سب کچھ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ میرا جہیز دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اماں فخر سے سب کو بتا رہی تھیں کہ میری بیٹی کا جہیز پورے شہر میں مثال ہے۔ میں جب سسرال پہنچی تو گھر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ ایک محل تھا۔ میرا خواب سچ ہو گیا تھا۔ اسد نے مجھے پورا گھر دکھایا، لیکن میری نظریں اس پر اسرار لکڑی کے صندوق کو تلاش کر رہی تھی جو اس نے مجھے بھیجا تھا۔ وہ صندوق میرے کمرے میں ایک کونے میں رکھا تھا۔ میں نے اسد سے پوچھا اس کی چابی؟ اس نے مسکرا کر کہا وہ اماں کے پاس ہے، وہ تمہیں خود دیں گی۔ یہ سن کر میرا موڈ خراب ہو گیا۔ چابی اس بڑھیا کے پاس کیوں تھی؟ شادی کے اگلے ہی دن میں نے محسوس کیا کہ گھر کا سارا نظام صفیہ بیگم کے ہاتھ میں ہے۔ ملازم ان سے پوچھ کر ہر کام کرتے تھے۔ ناشتے میں کیا پکے گا سے لے کر رات کے کھانے تک سب ان کی مرضی سے ہوتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں قیدی کی طرح بیٹھی تھی۔ یہ وہ زندگی نہیں تھی جس کے میں نے خواب دیکھے تھے۔ میں نے اسد کو کہا یہ کیا؟ میں اس گھر کی مالکن ہوں یا کوئی مہمان؟ وہ بولا جان ایسی بات نہیں، اماں کو عادت ہے سب کرنے کی، تم ابھی نئی ہو، سیکھ جاؤں گی۔ میں نے غصے سے کہا مجھے سب آتا ہے، مجھے کسی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آنسوں کا ہتھیار استعمال کیا جو میں نے اماں سے سیکھا تھا۔ میں نے اسد سے کہا اگر تم مجھے اس گھر کی مالکن نہیں بنا سکتے تو مجھے واپس میرے گھر چھوڑاؤ۔ اسد میری یہ حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ فوراً اپنی ماں کے پاس گیا۔ مجھے ان کی دبی دبی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر اسد صفیہ بیگم کے ساتھ میرے کمرے میں آیا۔ صفیہ بیگم کے چہرے پر وہی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے چابیوں کا ایک بڑا گچھا میری طرف بڑھایا اور بولی بیٹا یہ لو گھر کی چابیاں، آج سے یہ گھر تمہارا ہے۔ میں تمہاری خوشی کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں۔ مجھے اپنی جیت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنی جلدی؟ میں نے سوچا یہ بڑھیا تو بہت کمزور نکلی۔ میں نے فوراً چابیاں لے لی اور کہا جی امی جی آپ بس آرام کریں، اب سب میں دیکھ لوں گی۔ صفیہ بیگم مسکراتی ہوئی چلی گئی اور سچ مچ وہ ہر چیز سے دستبردار ہو گئی۔ انہیں بس اپنے کمرے اور کھانے سے غرض رہ گئی تھی۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں تسبیح پڑھتی رہتی یا پھر کسی پرانی تصویر کو دیکھتی رہتی۔ اسد بھی میرے اس روپ سے خوش تھا کہ میں نے اتنی جلدی گھر سنبھال لیا تھا۔ میں نے ملازموں کو اپنے حساب سے چلانا شروع کر دیا۔ ہر چیز میری مرضی سے ہوتی تھی۔ شادی کے بعد 4 مہینے ایسے گزرے جیسے کوئی خواب ہو۔ اسد میری ہر بات مانتا تھا۔ میں نے اس دوران بھی اس سے کافی پیسے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل کروائے۔ میں نے چابیوں کے گچھے میں وہ چابی ڈھونڈنے کی کوشش کی جو صندوق کو کھول سکے، لیکن کوئی بھی چابی اس پر فٹ نہیں ہوئی۔ پھر اسد کے واپس جانے کا وقت آ گیا۔ وہ مجھے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن کاروبار کا معاملہ تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں اس محل کی اکلوتی ملکہ تھی اور صفیہ بیگم صرف ایک بے اختیار بڑھیا۔ لیکن جس رات اسد ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا، میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو صفیہ بیگم کے کمرے سے کسی کی بولنے کی آواز آئی۔ میں نے دروازے کی دراڑ سے جھانکا۔ اندر وہ اکیلی بیٹھی تھی اور اپنے مرحوم شوہر کی تصویر سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے مجرم کو اس کے انجام تک پہنچا کر رہوں گی۔ وہ میرے جال میں پھنس چکی ہے۔ اسد کو تو میں نے سنبھال لیا، اب بس اس لڑکی کے ذریعے مجھے اس صندوق تک پہنچنا ہے جس میں آپ کے خلاف ثبوت ہے۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کس کا مجرم اور کون سا صندوق؟ کیا اسد کا باپ؟ میرا خون رگوں میں جیسے جم گیا تھا۔ صفیہ بیگم اپنے شوہر کے انجام کا بدلہ لینا چاہتی تھی اور میں ان کے جال میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ انہوں نے مجھے گھر کی چابیاں بھی جان بوجھ کر دی تھیں۔ وہ مجھے اس گھر کی مالکن نہیں بنانا چاہتی تھی، بلکہ مجھے کسی مقصد کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ لیکن وہ صندوق کون سا تھا جس میں ثبوت تھے؟ کیا یہ وہی صندوق تھا جو اسد نے مجھے بھیجا تھا، جس کی چابی صفیہ بیگم کے پاس تھی؟
یا یہ کوئی اور راز تھا؟ میں دبے پاؤں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ میرا ذہن ہزاروں سوالات میں الجھا ہوا تھا۔ صفیہ بیگم کا وہ معصوم اور میٹھا چہرہ اب مجھے خوفناک نقاب لگ رہا تھا۔ اگلے دن میں نے معمول سے زیادہ محتاط رہنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے صفیہ بیگم پر نظر رکھنی شروع کر دی، لیکن وہ بالکل پرسکون تھی۔ وہ اپنے کمرے سے کم ہی نکلتی اور جب بھی ملتی اسی شفیق مسکراہٹ سے ملتی۔ ان کا یہ سکون مجھے مزید خوفزدہ کر رہا تھا۔ اسد کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ میرے شوہر کے گھر میں آسائش کی ہر چیز موجود تھی، لیکن انہی دنوں گھر کا بڑا فریج خراب ہو گیا۔ ملازم نے بتایا کہ اسے ٹھیک ہونے میں 2-3 دن لگیں گے۔ صفیہ بیگم نے اطمینان سے کہا، کوئی بات نہیں، گزارا ہو جائے گا۔ لیکن میں بھلا کیسے گزارا کرتی؟ مجھے تو ہر چیز بہترین چاہیے تھی۔ میں نے فوراً اپنے جہیز والا نیا فریج جو اسٹور روم میں پڑا تھا نکلوایا اور اسے کچن میں رکھوا دیا۔ وہ چمکتا ہوا فریج میری ملکیت کا اعلان کر رہا تھا۔ صفیہ بیگم کچن میں آئیں تو ان کی نظریں اس فریج پر جم گئیں۔ انہوں نے اس کے ہینڈل کو ایسے چھوا جیسے کوئی پرانی نشانی پہچان رہی ہوں۔ میں نے فوراً ٹوکا، امی جی، یہ میرے جہیز کا ہے، بہت مہنگا ہے، ذرا احتیاط سے استعمال کیجیے گا۔ وہ چونک گئی اور پھر وہی میٹھی مسکراہٹ سجا کر بولی، ارے بیٹا، بہت خوبصورت ہے، اللہ نصیب کرے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی، لیکن ان کی آنکھوں کی چمک مجھ سے چھپی نہ رہ سکی۔ مجھے شک ہوا کہ اس فریج میں بھی کوئی راز ہے، یا شاید اس کا تعلق بھی اسد کے والد کے انجام سے جڑا ہے۔ میں نے اسد کو فون کر کے باتوں باتوں میں اس فریج کا ذکر کیا، مگر اس نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا۔ البتہ اس نے مجھے ایک اور بات کہہ دی جس نے مجھے پریشان کر دیا۔ اس نے کہا، ریحانہ، اماں اکیلی ہوتی ہیں اور گرمی بھی بہت ہے، تم انہیں اپنے ساتھ اے سی والے کمرے میں سلا لیا کرو۔ میں نے ہاں میں ہاں تو ملا دی، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ مجھے اپنا کمرہ، اپنی ذاتی ملکیت عزیز تھی۔ میں کسی کے ساتھ اسے شیئر نہیں کر سکتی تھی، خاص طور پر صفیہ بیگم کے ساتھ نہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ رات کو میرے کمرے میں اس لکڑی والے صندوق کو کھولنے کی کوشش نہ کریں جس کی چابی ان کے پاس تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں انہیں اپنے کمرے میں ہرگز نہیں سونے دوں گی۔ اسد کے فون کی تھوڑی دیر بعد میں صفیہ بیگم کے کمرے میں گئی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ میں نے کہا، امی جی، اسد کہہ رہے تھے کہ آپ میرے کمرے میں سو جایا کریں، لیکن مجھے اکیلے سونے کی عادت ہے، میں آپ کے ساتھ کمرہ شیئر نہیں کر سکتی۔ آپ اپنے کمرے میں ہی آرام کریں۔ مجھے لگا تھا کہ وہ اس بات پر برا مانیں گی یا اسد سے شکایت کریں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے بہت سکون سے میری طرف دیکھا اور بولی، کوئی بات نہیں بیٹا، جیسے تمہاری خوشی، مجھے تو اس پنکھے والے کمرے میں ہی سکون ملتا ہے۔ ان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ آئی جو وہ فوراً چھپا گئی۔ وہ اتنی آسانی سے کیسے مان گئی؟ وہ خوش کیوں لگ رہی تھی؟ میں نے انہیں ان کے کمرے میں چھوڑا اور اپنے اے سی والے کمرے میں آ کر لیٹ گئی، لیکن میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے وہی کیا ہے جو وہ چاہتی تھی۔ کیا انہوں نے جان بوجھ کر اسد سے یہ سب کہلوایا تھا کہ میں انکار کروں اور وہ مظلوم بن سکے، یا پھر وہ میرے کمرے سے دور رہ کر کچھ اور منصوبہ بنا رہی تھی؟ میرے جہیز کا فریج جب مجھے صرف ایک فریج نہیں بلکہ کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہا تھا، اور صفیہ بیگم کی خاموشی مجھے کسی چیخ سے زیادہ خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ صفیہ بیگم کی خاموشی میرے لیے ایک مستقل عذاب بن گئی تھی۔ میں نے گھر کے سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لیے تھے۔ ملازم مجھ سے کامتے تھے اور میں سارا دن اپنے اے سی والے ٹھنڈے کمرے میں موبائل پر کبھی اپنی سہیلیوں سے اور کبھی اسد سے باتیں کرتی رہتی۔ میں اسد کو بتاتی کہ میں اس کی ماں کا کتنا خیال رکھتی ہوں، اور وہ جواب میں میری تعریفوں کے پل باندھ دیتا۔ میں نے صفیہ بیگم کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں پڑی رہتی یا پھر کچن میں جا کر ملازموں کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا دیتی۔ مجھے ان کا کام کرنا بھی برا لگتا تھا۔ میں چاہتی تھی وہ بس ایک کونے میں پڑی رہے، لیکن وہ جان بوجھ کر خود کو مصروف رکھتی تھی، جیسے وہ مجھے دکھانا چاہتی ہوں کہ وہ بیکار نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا تھا اور گرمی نے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ میں نے اپنی طبیعت کا بہانہ کر کے پہلے دن ہی روزہ رکھنے سے انکار کر دیا۔ میں اسد کو فون پر کہہ دیتی کہ مجھ سے اتنی گرمی میں روزہ نہیں رکھا جاتا۔ وہ بھی میرا بہانہ مان لیتا، لیکن صفیہ بیگم اس عمر اور کمزوری کے باوجود روزے رکھ رہی تھی۔
مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں سحری کے وقت اپنے کمرے میں سوئی رہتی، وہ اکیلی اٹھ کر سحری بناتی اور خود ہی روزہ رکھ لیتی۔ میں دن بھر اپنے ٹھنڈے کمرے میں آرام کرتی، جبکہ وہ دوسرے کمرے میں حبس میں وقت گزارتی۔ میں نے اپنے کمرے میں رکھے اس پر اسٹار لکڑی کے صندوق کو کئی بار کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ ٹچ سے مس نہ ہوا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کی چابی صفیہ بیگم کے پاس ہی کہیں چھپی ہے۔ میں نے ان کے کمرے کی تلاشی بھی لی، مگر مجھے کچھ نہ ملا۔ میرا غصہ اور چڑچڑا پن بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے جہیز والے فریج پر بھی ایک چھوٹا سا تالا لگا دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ صفیہ بیگم جان بوجھ کر اسے بار بار کھولتی ہیں تاکہ وہ خراب ہو جائے۔ جب ملازمہ نے تالے کا پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ قیمتی پھل اور مشروبات رکھے ہیں جو ملازم چرا لیتے ہیں۔ صفیہ بیگم نے یہ سنا تو ان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تکلیف آئی، لیکن پھر انہوں نے خود کو سنبھال لیا اور وہی پرانی مسکراہٹ سے جا کر کہا، ٹھیک کیا بیٹا، اپنی چیزوں کی حفاظت خود ہی کرنی چاہیے۔ ان کا یہ رویہ مجھے پاگل کر رہا تھا۔ وہ لڑتی کیوں نہیں تھی؟ وہ مجھ سے بحث کیوں نہیں کرتی تھی؟ اور ان کی یہ خاموش اطاعت کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ مجھے اب ان کے اس میٹھی لہجے سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے خلاف کوئی بہت گہرا جال بن رہی ہیں۔ وہ اکثر ہماری پڑوسن امینہ بیوی کے پاس جا کر بیٹھ جاتی۔ میں دور سے انہیں باتیں کرتے دیکھتی۔ وہ جیسے مجھے آتی دیکھتی تو فوراً خاموش ہو جاتی۔ میں نے ایک دن ملازمہ سے پوچھا کہ یہ پڑوسن سے کیا خسر پسر کرتی رہتی ہیں۔ ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ وہ بس اپنے مرحوم شوہر کو یاد کر کے روتی رہتی ہیں۔ یہ سن کر میرا شک مزید پختہ ہو گیا۔ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ میرے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہی تھی۔ وہ اس پڑوسن کو میرے خلاف گواہ بنا رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں ان کا اس گھر سے نکلنا بھی بند کر دوں۔ میں نے انہیں سختی سے کہہ دیا کہ گھر کے کاموں پر دھیان دیں، ادھر ادھر بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن اس شام میں نے انہیں اسد کے والد کی تصویر ہاتھ میں لیے روتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، بس تھوڑا صبر اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انصاف کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انصاف؟ کس چیز کا انصاف؟ کیا وہ مجھے اپنے ہی شوہر کے انجام کا ذمہ دار سمجھتی تھی؟ میں نے فوراً اماں کو فون ملایا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اماں نے کہا، پگلی ڈر مت، وہ بڑھیا سٹھیا گئی ہے، تو بس اس پر اپنی دھاک بٹھا کر رکھ، اسے اتنی مہلت ہی نہ دے کہ وہ تیرے خلاف کوئی چال چل سکے۔ اماں کی بات سن کر مجھے حوصلہ ہوا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس بڑھیا کو اس کی اوقات یاد دلا دوں گی۔ میں اسے دکھاؤں گی کہ اس گھر کی اصل مالکن کون ہے۔ اماں کی باتوں نے میرے اندر سوئی ہوئی آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں صفیہ بیگم کو ان کی اوقات دکھا کر رہوں گی۔ رمضان اپنے عروج پر تھا اور گرمی ایسی تھی کہ جیسے آسمان سے آگ برس رہی ہو۔ میں سارا دن اپنے ٹھنڈے اے سی والے کمرے میں بند رہتی اور صفیہ بیگم روزے کی حالت میں دوسرے کمرے میں پنکھے کے نیچے پسینے میں شرابور رہتی۔ مجھے ان کی حالت پر ذرا بھی ترس نہیں آتا تھا، بلکہ مجھے لگتا تھا یہ سب ان کا ڈرامہ ہے، مظلوم بننے کا، تاکہ وہ اسد کو میرے خلاف کر سکے۔ میں نے ان پر نظر رکھنا اور سخت کر دیا۔ میں نے گھر کی اکلوتی ملازمہ کو بھی لمبی چھٹی پر بھیج دیا تاکہ گھر میں کوئی میری جاسوسی نہ کر سکے اور نہ ہی صفیہ بیگم کا کوئی حمایتی باقی رہے۔ اب گھر کے سارے کام صفیہ بیگم کو ہی کرنے پڑتے تھے۔ وہ چپ چاپ سحری بنانے سے لے کر رات گئے تک برتن دھونے تک کاموں میں جٹی رہتی۔ ان کی یہ خاموشی مجھے اندر ہی اندر جلا رہی تھی۔ میں چاہتی تھی وہ چیخیں، چلائیں، مجھ سے لڑیں تاکہ مجھے ان پر ہاتھ اٹھانے کا موقع ملے، لیکن وہ پتھر کی مورت بنی ہوئی تھی۔ ایک رات میں نے انہیں اپنے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے دیکھا۔ ان کی نظریں اس لکڑی کے صندوق پر جمی تھیں جو میرے کمرے کے کونے میں پڑا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ یقیناً اس صندوق کا راز جانتی تھی۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے پوچھا، یہاں کیا کری امی جی؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، کچھ نہیں بیٹا، بس پانی پینے کچن جا رہی تھی۔ میں جانتی تھی وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ ان کی نظریں اس صندوق پر تھیں۔ پھر ان کی ایک اور حرکت نے مجھے چوکنا کر دیا۔ وہ اکثر کچن میں میرے جہیز والے فریج کے پاس کھڑی ہو جاتی۔ وہ اس کے ہینڈل کو چھوتی اور نہ جانے کیا بڑبڑاتی۔ میں نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ کو اس فریج سے کیا کام ہے؟ وہ بولی، بیٹا بہت اچھا فریج ہے، بس دیکھ رہی تھی۔
مجھے یقین ہو گیا کہ اس فریج کا تعلق بھی اسد کے والد کے انجام سے ہے۔ شاید اس کی چابی بھی اسی فریج میں کہیں چھپی تھی، یا شاید اس فریج میں ہی کوئی ثبوت تھا۔ میں نے اسی دن فریج پر ایک مضبوط تالا لگا دیا۔ آج رمضان کا 15واں روزہ تھا اور گرمی انتہا پر تھی۔ صفیہ بیگم کی حالت صبح سے ہی خراب لگ رہی تھی۔ وہ کام کرتے ہوئے کئی بار چکرا کر گرنے لگی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ گئی اور سب دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ شام کے وقت جب افطاری کا وقت آیا، وہ روزے کی حالت میں کچن میں پسینے سے شرابور کھانا پکانے میں لگی ہوئی۔ جیسے ہی اذان کی آواز آئی، وہ جلدی سے اپنے کمرے میں گھس گئی۔ میں نے سنا کہ وہ پانی نکالنے کے لیے کچن گئی۔ پھر فریج کے ہینڈل کو کھینچنے کی آواز آئی۔ تالا لگا ہوا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے میرے کمرے کے دروازے تک آئیں۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ان کی آواز بہت کمزور آ رہی تھی۔ بیٹا ریحانہ، دروازہ کھولو۔ میں نے غصے سے دروازہ کھولا۔ وہ سامنے کھڑی کانپ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، میرا روزہ ہے، مجھے ٹھنڈا پانی چاہیے، پیاس سے جان نکلی جا رہی ہے، فریج کو تالا کیوں لگایا ہے؟ میں نے ان کی طرف حقارت سے دیکھا اور بولی، دیکھو اماں، یہ فریج میرے ابا نے مجھے جہیز میں دیا ہے، یہ میرے استعمال کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں، اس پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو نلکے میں پانی ہے وہ پی لیں، فریج کا تالا نہیں کھلے گا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، بیٹی، لیکن میں روزے سے ہوں، اسد تو کہتا تھا نیا فریج لا دوں گا، تم نے ہی منع کیا تھا۔ یہ سن کر میرا پارا چڑھ گیا۔ دیکھیں، میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتی، بس میں نے کہہ دیا ہے تالا نہیں کھلے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ان کے منہ پر دروازہ بند کر دیا اور اندر سے اے سی تیز کر لیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اپنے ٹھنڈے کمرے میں آ کر بستر پر گر گئی۔ مجھے اپنی فتح پر ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس بڑھیا کو اس کے اوقات یاد دلا دی تھی۔ میں نے فوراً اپنی اماں کو کال ملائی اور انہیں ساری صورتحال بتائی کہ کیسے میری ساس ٹھنڈے پانی کے لیے ترس رہی تھی اور میں نے اسے فریج سے ایک بوند نہیں لینے دی۔ اماں میری بہادری پر بہت خوش ہوئیں۔ وہ بولی، شاباش میری بیٹی، تو نے بالکل ٹھیک کیا، ان ساسوں کا دماغ ایسے ہی ٹھکانے لگایا جاتا ہے، تو بس مضبوط رہنا، اسے بالکل سر پر مت چڑھانا۔ اماں کی باتوں سے میرا حوصلہ مزید بلند ہو گیا۔ فون بند کر کے میں نے بھی آنکھیں موندی ہی تھیں کہ مجھے باہر صحن سے کسی کے رونے کی ہلکی ہلکی آواز آئی۔ میں نے کھڑکی کے پردے سے جھانکا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میری ساس صفیہ بیگم باہر چبوترے پر بیٹھی تھی اور ان کے پاس ہماری پڑوسن امینہ بی بی بیٹھی، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے انہیں تسلی دے رہی تھی۔ صفیہ بیگم روتے ہوئے اسے کچھ بتا رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ میری برائیاں کر رہی ہیں، یہ اس پڑوسن کو میرے خلاف بھڑکا رہی ہیں۔ میں غصے سے بھری ہوئی باہر نکلی۔ میں نے جاتے ہی امینہ بی بی کو جھاڑا، تمہیں شرم نہیں آتی ہمارے گھر کے معاملات میں دخل دیتے ہوئے؟ چلو نکلو یہاں سے۔ وہ بیچاری گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، بیٹا، وہ تو صفیہ بیگم کی طبیعت خراب لگ رہی تھی، میں بس پوچھنے آ گئی تھی۔ میں نے چیخ کر کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی، یہ بالکل ٹھیک ہے، بس ڈرامے کر رہی ہیں۔ پڑوسن کے جانے کے بعد میں صفیہ بیگم کی طرف مڑی جو اب بھی وہیں بیٹھی کانپ رہی تھی۔ تو یہ ہیں تمہارے منصوبے، لوگوں کو اکٹھا کر کے میرے خلاف باتیں کرنا؟ تم کیا سمجھتی ہو اس طرح تو مجھ سے جیت جاؤ گی؟ صفیہ بیگم نے اپنے آنسو پونچھے اور پہلی بار ان کی میٹھی آواز میں ایک عجیب سی سختی آئی۔ وہ بولی، جیت ہار کا فیصلہ تو اوپر والا کرتا ہے ریحانہ، تم نے جو کیا وہ صرف پانی کے لیے نہیں کیا، تم نے اس راز کو دفن کرنے کے لیے کیا ہے جو تمہیں کھائے جا رہا ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ کیسا راز؟ وہ بولی، وہی راز جو اس لکڑی کے صندوق میں بند ہے اور جس کی چابی میرے پاس نہیں بلکہ تمہارے اس جہیز کے فریج میں چھپی ہے جسے تم تالا لگا کر بیٹھی ہو۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ چابی فریج میں تھی اور میں اسے پانی کے لیے تڑپا رہی تھی جبکہ وہ چابی کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ بولی، وہ چابی اسد کے والد کے انصاف کی چابی ہے، تم یہ سب روک نہیں سکو گی۔ یہ سننا تھا کہ میرا دماغ گھوم گیا۔ یہ بڑھیا سب جانتی ہے، یہ میرا گھر برباد کر دے گی، یہ اسد کو مجھ سے چھین لے گی۔ میں نے غصے میں ادھر ادھر دیکھا، وہیں کونے میں جھاڑو پڑا تھا۔ صفیہ بیگم کی بات سن کر میرا خون خشک ہو گیا۔ چابی فریج میں تھی اور میں اس پر تالا لگا کر بیٹھی تھی اور یہ بڑھیا سب جانتی تھی۔ یہ میرا کھیل ختم کر دے گی، یہ اسد کو سب بتا دے گی۔
میرے ذہن پر اندھیرا چھا گیا۔ مجھے اماں کی باتیں یاد آئیں کہ ساس کو کبھی سر پر نہیں چڑھانا چاہیے۔ میں نے غصے میں وہیں پڑا جھاڑو کا ڈنڈا اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ بتاؤ، کرو گی ایسے میری برائیاں؟ کیا کہا تھا تم نے؟ تم انصاف لاؤ گی؟ میں نے دوسرا وار کیا۔ ایسے میں تمہاری بات ماننا شروع کر دوں؟ تمہارا بیٹا میرے قابو میں ہے، میری ایک ایک بات مانتا ہے۔ میں اس کے سر پر نہ جانے کتنے ہی وار کر گئی۔ میں یہ تک بھول گئی تھی کہ وہ روزے سے ہے۔ وہ کمزور جسم کی مالک میری مار سہ نہ پائی اور وہیں ڈھیر ہو گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے اسے ہلایا لیکن وہ نہیں اٹھی۔ وہ اسی حالت میں فوت ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالا اور رونے کا ڈرامہ شروع کر دیا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے شوہر کو کال کر کے بتایا کہ تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ فون پر ہی چیخنے لگا کہ اچانک سے اس کی ماں کو کیا ہو گیا، جب صبح تک تو بالکل ٹھیک تھا۔ میں نے کہا اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی تھی، روزے کی حالت میں ہی وفات پا گئی۔ میرا شوہر جنازے میں تو پہنچ نہیں سکا تھا کیونکہ اسے باہر تھوڑا سا پرابلم بنا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے پڑوسن کو بلایا اور سب کو یہی کہانی سنائی کہ وہ افطاری کرتے ہی گر پڑے۔ کسی کو مجھ پر شک نہیں ہوا۔ سب نے اسے روزے کی حالت میں اچھی رخصتی قرار دیا۔ صفیہ بیگم کی میت کو دفنانے کے بعد مہمان وغیرہ اپنے گھر چلے گئے۔ گھر میں اب میں اکیلی تھی۔ میرا پہلا قدم اس فریج کو کھولنا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور فریزر کے اندر چھپی وہ چھوٹی سی چابی نکال لی۔ میں بھاگتی اپنے کمرے میں گئی اور وہ پراسرار لکڑی کا صندوق کھولا۔ اندر وہی ڈائری تھی جو میں نے پہلی رات دیکھی تھی۔ میں نے اسے کھولا اور پڑھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ صفیہ بیگم کی ڈائری تھی جس میں انہوں نے خود لکھا تھا کہ ان کا شوہر یعنی اسد کا باپ ایک بہت ظالم انسان تھا اور انہوں نے ہی اسے اس کے انجام تک پہنچایا تھا، اور اس کا ثبوت انہوں نے اسی فریج میں چھپا رکھا تھا جو ان کے شوہر نے انہیں تحفے میں دیا تھا اور جسے وہ کبھی خود سے الگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ صفیہ بیگم جان بوجھ کر مجھے اکسا رہی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں ان کے ساتھ یہ سب کروں تاکہ وہ اپنے انجام کو پہنچ سکیں۔ لیکن کیوں؟ میں اس راز کے بوجھ تلے دبی جا رہی تھی۔ اب میں اس گھر، اس دولت کی اکلوتی وارث تھی اور سارے ثبوت میرے ہاتھ میں تھے۔ میں نے ڈائری واپس صندوق میں رکھی اور اطمینان کا سانس لیا۔ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا اور میں آرام کے غرض سے جو ہی بستر پر لیٹی، میں نے اطمینان کا سانس لیا اور آرام کے غرض سے جو ہی بستر پر لیٹی تو مجھے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھولیں تو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ میرے جانے سے پہلے میرا شوہر اسد کمرے میں موجود تھا۔ وہ پلنگ کے پاس ہی ایک کرسی پر خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے مجھے کچا چبا جائے گا۔ میرا دل خوف سے لرز گیا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ تو باہر سے آیا نہیں تھا، شاید یہ باہر سے ہی جنازے میں شامل ہوا تھا۔ میں نے بکھلا کر اٹھنے کی کوشش کی اور کہا، اسد، تم کب آئے؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں کتنی پریشان تھی۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر تاثرات کا ایک سمندر تھا جو اب نفرت میں بدل رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا، بس اس کی ٹھنڈی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، بتا، میری ماں کیسے مری ہے؟ کیسے مارا تو نے میری ماں کو؟ میرے حلق میں کانٹے پڑ گئے۔ میں نے فوراً مظلومیت کا نقاب اوڑھ لیا اور آنکھوں میں آنسو بھر لائے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو اسد؟ نے بھلا انہیں کیوں مارنے لگی؟ وہ تو میری ماں جیسی تھی۔ وہ تو خود ہی روزے کی حالت میں تھی، افطاری کے بعد اچانک گر پڑی۔ میں نے تو کتنا سنبھالنے کی کوشش کی لیکن وہ جانبر نہ ہو سکی۔ اسد ایک زہریلی ہنسی ہنسا۔ کوشش کی تھی تم نے یا ان کو انجام تک پہنچانے کی کوشش پوری کی تھی؟ میں کانپ گئی۔ میں مطمئن تھی کہ اس کو کسی بارے میں نہیں معلوم، لیکن وہ سب جان گیا تھا۔ میں نے کہا، اسد، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تمہیں کسی نے بھڑکایا ہے، ضرور اس پڑوسن امینہ نے تم سے کوئی جھوٹ بولا ہے۔ میں نے اسے گھر سے نکالا تھا، اسی بات کا بدلہ لے رہی ہے وہ؟ اسد اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ چلایا نہیں، بس اس کی آواز میں اتنی نفرت تھی کہ میں وہیں جم گئی۔ اس نے کہا، پڑوسن نے سب کچھ بتا دیا تھا اور اس نے مجھے مارتے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا۔ یہ سن کر میرا دماغ معاف ہونے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، وہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اسے وہاں سے بھگا دیا تھا، وہ کیسے دیکھ سکتی ہے؟
اسد نے کہا، تم نے اسے بھگا دیا تھا، لیکن وہ چھپ کر سب کچھ دیکھ رہی تھی، کیونکہ میری ماں نے اسے کہا تھا کہ میری جان کو تم سے خطرہ ہے۔ ریحانہ، میں نے کہا، اسد یہ سب جھوٹ ہے، تو میری بات سنو۔ وہ بڑھیا خود اپنی جان سے تنگ تھی، وہ پاگل ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے اس لکڑی کے صندوق کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دیکھو، اس میں ثبوت ہے۔ وہ خود اپنے شوہر کے انجام کی ذمہ دار تھی۔ وہ مجھے پھنسانا چاہتی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر یہ سارا کھیل رچایا تھا۔ اسد نے اس صندوق کی طرف ایک نظر بھی نہیں ڈالی۔ اس نے کہا، مجھے اس صندوق یا اس کے راز سے کوئی غرض نہیں، مجھے صرف اپنی ماں سے غرض تھی، جسے تو نے ٹھنڈے پانی کی ایک بوند کے لیے تڑپایا اور پھر اسے اتنی بے دردی سے زود و کوب کیا کہ وہ اپنی جان سے چلی گئی۔ میں چیخی، اسد، تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ میں تمہاری بیوی ہوں۔ وہ بڑھیا ایک شاطر عورت تھی، اس نے تمہیں بھی اپنے جال میں پھنسا رکھا تھا۔ اسد نے میری طرف ایک قدم بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر آواز میں وہی سختی تھی۔ وہ بولا، میری ماں شاطر نہیں، مظلوم تھی۔ وہ ساری زندگی میرے باپ کے ظلم سہتی رہی، اور جب انہیں لگا کہ ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ نہیں دے گا تو انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تاکہ تمہارا اصلی چہرہ میرے سامنے لا سکے۔ وہ جانتی تھیں کہ تم لالچی ہو، تم اس دولت کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو، اور وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ تم ان کے راز کو جاننے کے لیے بھی بے چین ہو۔ اسی لیے انہوں نے جان بوجھ کر تمہیں اس فریج اور صندوق کے چکر میں الجھایا تاکہ تمہارا لالچ اور تمہاری صفاکی کھل کر سامنے آ جائے۔ اور ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو، پڑوسن نے سب کچھ نہیں دیکھا تھا، میں نے خود سب کچھ دیکھا تھا۔ جس وقت تم میری ماں کے سر پر ڈنڈے برسا رہی تھی، اس وقت پڑوسن نے مجھے ویڈیو کال کر رکھی تھی۔ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں ہزار چیخا پکارا کہ رک جاؤ ریحانہ، لیکن تم غصے اور لالچ میں اندھی ہو چکی تھی۔ میں وہیں سے سیدھا پولیس کے پاس گیا تھا۔ میں تمہارے جنازے میں شامل نہیں ہوا، میں تمہارے قانون کا بندوبست کرنے گیا تھا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے سب کچھ لائیو دیکھا تھا۔ میرا سارا کھیل ختم ہو چکا تھا، میری ساری چالاکی، میرا سارا حسن دھرا کا دھرا رہ گیا تھا۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی۔ اسد، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں غصے میں تھی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے دولت کا لالچ اندھا کر گیا تھا۔ اماں نے مجھے ورغلایا تھا۔ اسد نے مجھے نفرت سے دھکا دیا اور بولا، معافی؟ وہ بھی تمہیں؟ جس عورت نے تمہیں بیٹی بنایا، تم نے اسے پانی تک نہیں دیا۔ اس نے کہا، ریحانہ، میں تمہیں اسی لمحے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ میرے کانوں میں یہ الفاظ سیسا بن کر پگھل رہے تھے۔ میں بھی کچھ اور کہتی کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ اسد نے دروازہ کھولا۔ باہر پولیس موجود تھی۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈال دی۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، اسد مجھے بچا لو، لیکن وہ پتھر کا بت بنا کھڑا رہا۔ پولیس مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی۔ پڑوسن امینہ بی بی وہیں کھڑی رو رہی تھی، شاید اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی، یا شاید صفیہ بیگم کی مظلومیت پر آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے پولیس کی گاڑی میں ڈالا گیا اور تھانے لے جایا گیا۔ میرے خلاف ثبوت بھی تھے، گواہ بھی، میری اپنی پڑوسن اور میرا اپنا شوہر میرے خلاف گواہ تھے۔ اسد نے وہ ویڈیو بھی پولیس کو دے دی تھی۔ میرے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ عدالت میں مقدمہ چلا اور مجھے میری ساس کے انجام تک پہنچانے کے جرم میں سزا ہو گئی۔ آج میں جیل کی ان سلاخوں کے پیچھے اپنی سزا کاٹ رہی ہوں۔ یہاں اس کال کوٹری میں جب میں اکیلی ہوتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیا کھو دیا۔ میں نے ایک محل، ایک شہزادہ اور سکون، سب کچھ اپنے لالچ کی آگ میں جلا دیا۔ لیکن سب سے زیادہ مجھے وہ صندوق یاد آتا ہے جس کا راز میں جان گئی تھی۔ صفیہ بیگم نے اپنے شوہر کو اس کے ظلم سے نجات دلائی تھی اور خود اپنی جان دے کر مجھے میرے ظلم کی سزا دلوا دی۔ وہ جیت گئی اور میں ہار گئی۔ میں نے اسد کے پیسوں سے جو جہیز بنایا تھا وہ سب وہی رہ گیا۔ وہ فریج، وہ صندوق، وہ دولت، سب بے معنی ہو گیا تھا۔ جیل کی یہ کال کوٹڑی اب میرا مقدر ہے۔ وہ محل، وہ ٹھنڈا کمرہ، وہ دولت، سب بے خواب تھا، ایک بھیانک خواب جس کی تعبیر ان سلاخوں کی صورت میں مجھے ملی ہے۔ یہاں نہ کوئی اے سی ہے، نہ نرم بستر، صرف ایک کھردرا کمبل اور ٹھنڈا فرش ہے جو مجھے ہر پل میرے غرور کی یاد دلاتا ہے۔ میرا لالچ
مجھے یہاں لے آیا۔ میں نے ایک امیر گھرانے کا خواب دیکھا تھا اور اس خواب کو پانے کے لیے میں نے ہر حد پار کر دی۔ میری اماں کی وہ باتیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں کہ مرد کو قابو میں رکھو، ساس کو سر پر مت چڑھاؤ۔ انہوں نے مجھے سب سکھایا لیکن انسانیت نہیں سکھائی۔ انہوں نے مجھے محل حاصل کرنے کا گر تو بتایا لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس محل میں سکون کیسے ملتا ہے۔ میں نے اسد کے پیسوں سے جہیز کا جو پہاڑ کھڑا کیا تھا وہ آج میرے کسی کام کا نہیں۔ وہ فرج جس پر میں اتنا ناز کرتی تھی آج میرے گلے کا توق بن گیا ہے۔ مجھے آج بھی وہ افطاری کا وقت یاد آتا ہے جب صفیہ بیگم میرے دروازے پر کھڑی ایک گلاس ٹھنڈے پانی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ان کا وہ کمزوری سے کامتا وجود اور پیاس سے خشک ہوتا حلق میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہتا ہے۔ میں جیل میں سلاخوں کے پیچھے اپنی سزا کاٹ رہی ہوں لیکن ابھی بھی مجھے پل پل میرا ضمیر ملامت کرتا ہے اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے میری ساس کا وہ معصوم چہرہ میرے سامنے آتا ہے جو مجھے کہتا ہے ایک صرف ٹھنڈے پانی کی وجہ سے تو نے مجھے مار دیا۔ یہاں جنت میں میرے لیے اللہ تعالیٰ نے نہریں بہائی ہیں ٹھنڈے پانی کی۔ یہ سب سن کر میرا دل کانپ جاتا ہے۔ مظلوم کے لیے اللہ اتنا کچھ کرتے ہیں تو ظالم کو کتنی بڑی سزا دیں گے، یہی سوچ کر کانپ جاتی ہوں۔ مجھے خیال آتا ہے اس ڈائری کا جس میں صفیہ بیگم کا راز تھا۔ میں نے عدالت میں چیخ چیخ کر سب کو بتایا کہ وہ عورت بھی پاک باز نہیں تھی، اس نے بھی اپنے شوہر کو انجام تک پہنچایا تھا، لیکن میری بات کسی نے نہیں سنی۔ جج نے کہا اس نے جو بھی کیا وہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان تھا اور شاید اس نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا بدلہ لیا ہو، لیکن تم نے جو کیا وہ ایک بے بس لاچار اور روزے دار عورت پر ظلم کے انتہا تھی۔ اسد نے بھی میری طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس نے کہا میری ماں نے مجھے ساری زندگی پالا، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی تھی، لیکن تم نے میرے سامنے میری جنت کو مجھ سے چھین لیا۔ اس راز نے صفیہ بیگم کو نہیں مجھے تباہ کیا۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ راز مجھے مزید لالچی اور بے خوف بنا دے گا۔ وہ جانتی تھیں کہ اس راز کو جان کر میں خود کو اس گھر کی مکمل مالکن سمجھنے لگوں گی اور کوئی ایسی سنگین غلطی کر بیٹھوں گی جو مجھے میرے انجام تک پہنچا دے گی۔ وہ جیت گئی۔ انہوں نے اپنی جان دے کر اپنے شوہر کے انجام کا انصاف بھی پا لیا اور مجھے میرے ظلم کی سزا بھی دلوا دی۔ میں نے محل کا خواب دیکھا تھا اور آج میں اس اندھیر کوٹھڑی میں ایک ٹھنڈے پانی کی بوند کو ترستی ہوں۔ لالچ اور ظلم کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ کاش میں نے اپنی بہن ساجدہ کی بات مان لی ہوتی۔ قناعت میں ہی سکون ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔